سر اگر ہم صدر عارف علوی صاحب کی آج بات کریں تو ان کی مدت پوری ہو رہی ہے اور آج ان کا آخری دن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ استعفیٰ دے دیں گے یا پھر نیا جو ہے نا صدر آنے تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے؟ دیکھیے، یہ پاکستان میں ایک بے مثال سی صورتحال ہے. اس قسم کے حالات پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور توقع یہی ہے، مفروضہ یہی ہے کہ جب تک دوسرا صدر نہیں آتا، نیا صدر اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھاتا، اس وقت تک صدر اپنے عہدے پہ قائم رہیں گے. جس طرح 2 نگران حکومتیں آئی تھیں 3 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے اندر انتخابات کروانے کے لیے، ان کا ابھی 8واں مہینہ شروع ہے. اگر نگران حکومتیں، صوبائی نگران حکومتیں اپنے مینڈیٹ سے زیادہ عرصے تک حکمران رہ سکتی ہیں، تو پھر سپہ سالار اعلیٰ، جس کو کہتے ہیں کمانڈر ان چیف پاکستان کے کسی ملک کے، جس کی بڑی باپ کی حیثیت ہوتی ہے، تو وہ کس طرح اپنے ملک کو چھوڑ کے استعفیٰ دے کے چلے جائیں. امتیاز گل صاحب، ہم انتخابات کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ خبریں خاصی گرم ہیں کہ صدر پاکستان کی جانب سے کوئی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی، لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اختیارات کے باوجود بھی کوئی نتیجہ اس معاملے کا سامنے نہیں آ سکا، کوئی ڈیٹ ان کی جانب سے اناؤنس نہیں کی گئی. تو وہ سر کیوں اتنے بے بس نظر آتے ہیں؟ جی بس بے بسی تو میرا خیال ہے سب پہ عیاں ہے صدر مملکت کی، کہ آئیناً ان کے پاس اختیار تو ہے، لیکن عملاً اختیار میرا خیال ہے نہیں ہے ان کے پاس. ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی جس کے باعث وہ اب تک انتخابات کا اعلان نہ کر سکے، نہ تو قومی سطح پہ نہ صوبائی سطح پہ. تو بس ہمیں صبر شکر کر کے انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی موجودہ حکمران، موجودہ نظام جو ہے، اس کے تحت انتخابات کا اعلان ہو اور وہ انتخابات ہو بھی جائیں شفاف طریقے سے. بڑے کافی سارے سوال ہیں، ہر شخص سوال پوچھ رہا ہے. اب اس کے جواب تو وقت آنے پہ ہی ملیں گے جب اعلان ہوگا انتخابات کا، اور دیکھا جائے گا کہ انتخابات کا کانڈکٹ کیسا ہے. جی اچھا، امتیاز گل صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان کی بات کریں تو وہ بھی چند دنوں کے مہمان ہیں، اور سپریم کورٹ کی اگر بات کریں تو اس میں کچھ اہم کیسز زیر سماعت ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں عدالتی محاذ پر آئندہ ہفتہ کتنا ہنگامہ خیز ہو سکتا ہے؟ عدالتی محاذ پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اب مزید کسی بڑے ہنگامے کی توقع رکھنی چاہیے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں، ان کے ساتھ 5-6 لوگ تو شامل تھے دوسرے جسٹسز، لیکن میرا خیال ہے ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، مصلحتیں ہیں، جس کے تحت انہوں نے وہ ایسے کام نہیں کیے جن کی ان سے توقع کی جا رہی تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ چونکہ آزاد عدلیہ ہے، با اختیار ہے، لہٰذا آئین اور قانون کے حق میں وہ کئی فیصلے کریں گے. جیسے آفیشل سیکریٹس ایکٹ ہے، یا جو اور میرا خیال ہے کافی سارے ایشوز تھے، انتخابات کا مسئلہ تھا، نیب کے ترمیمی بل تھا. تو کافی سارے یہ مسائل تھے جس پہ انہیں چیف جسٹس کو اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کے لارجر بینچ پہ وہ فیصلہ، کم از کم فیصلہ سنا سکتے تھے، تاکہ تاریخ یہ کہتی کہ ان ججوں نے فیصلہ کر دیا تھا، اس پہ عمل درآمد ہونے نہیں دیا گیا. یعنی جب فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے تو اس کے حوالے سے تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا. لیکن اس حوالے سے ان چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو ضرور کچھ اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا کہ انہوں نے بڑے بنیادی ایشوز پہ، جو آفیشل سیکریٹس ایکٹ جیسا مسئلہ ہے، جس کے تحت قیدی نمبر 804 اٹک جیل میں ہے پابند، یعنی اس کو آفیشل سیکریٹس ایکٹ کا وہ اس قانون کے تحت سزا سنائی گئی، جیل میں رکھا گیا ہے، جس پہ صدر مملکت نے دستخط ہی نہیں کیے ہیں. یہ وہ تضادات ہیں پاکستان کے نظام کے، جس کی وجہ سے ایک تو یہاں پہ آئین اور قانون کا بڑا کوشچنیبل ہو گیا ہے معاملہ. دوسرا، ان سپریم کورٹ کے ان ججوں کو اس حوالے سے کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا. امتیاز گل صاحب، اگلے چیف جسٹس اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تب کوئی صورتحال بدلتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، ابھی قبل از وقت ہے اس طرح کی کوئی بات کرنا. ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے، ہم تو اب توقع ہی رکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آئیں تو اپنے ضمیر سے زیادہ قانون کے مطابق وہ کام کریں، آئین کے مطابق وہ فیصلے دیں، کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی عزت ہے.
इम्तियाज़ गुल साहब, पाकिस्तान अदलिया की जो- के जानिबदार होने के भी जो है हम वो इल्ज़ामात सुनते हैं कई सियासी जमातों की जानिब से, तो ये तासुर भी दूर होना कितना ज़रूरी है सर? अदलिया मालूम नहीं कि कौन उसको जानिबदार कहता है। ये अजीब तमाशा है कि जिन लोगों में 10 अरब रुपए तकसीम किए गए गुज़श्ता 15-16 महीनों के दौरान, कि उन लोगों को वो हर फैसला सही लगता है जो उनके हक में जाता हो, और जो उनकी अपोजिशन के हक में जाता हो तो वो समझते हैं कि अदलिया जानिबदार हो गई है। ये बड़ा एक शर्मनाक रवैया है कि आप अरबों रुपए खर्च करके एक ऐसी सूरत हाल में, जबकि कौम की अक्सरियत खिसक रही है, गरीब लोगों के पास खाने को नहीं है, इन्होंने 10 अरब रुपए मीडिया हाउसेस पे, बड़े बड़े सहाफ़ियों पे लगा दिए और उसके ज़रिए बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि अदलिया जानिबदार है। भाई अदलिया अगर आइन के कानून के मुताबिक अपने फैसले करती है तो उसका मतलब है कि, और वो अगर आपके खिलाफ चले जाते हैं तो उसका मतलब है कि वो जानिबदार हो गई है। और मेरा ख्याल है थोड़ा सा इखलाकी तौर पे भी हम सब पे पाइए जिम्मेदारी आयद होती है कि उसका हम पूरे सियाको सबाक के साथ उस पर तबसरा करें, बजाय इसके कि इधर उधर से हम अल्फाज उठा के दूसरों के बयानिए को रिपीट करके उसको दोहरा के हम खामखा मलून करने की कोशिश करें, मतून करने की कोशिश करें चंद जजों को या चंद सियासतदानों को। जी, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ गुल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और जो सियासी सूरत हाल है, जो डेवलपिंग सिचुएशन है, उस पर अपना तज्ज़िया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।